اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے، تو قرآن کہہ رہا ہے آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو آگے بڑھ جاتے ہیں یہ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وہ آگے بڑھنے والے ابتدائی درجے کے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ بھی جو ان کے غلام بنے، ان کے تابع دار بنے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، اللہ کہہ رہے ہیں ان سب سے میں راضی ہوں، آگے بڑھنے والوں سے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اوروں کو پیچھے چھوڑ جاؤں، خود آگے نکل جاؤں۔ جو دنیا دار ہیں وہ دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو دیندار ہیں وہ دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ماحول بن گیا ہے کہ دنیا میں آگے بڑھنا ہے، مال میں آگے بڑھنا ہے، پیسے میں آگے بڑھنا ہے، شہرت میں آگے بڑھنا ہے، نام و نمود میں آگے بڑھنا ہے، حسن و جمال میں آگے بڑھنا ہے، اور اچھا کیسے لگوں۔ نوجوان نسل کو ایک روگ ایک مرض نوجوان نسل کو یہ بھی لگا ہوا ہے کہ ہم اچھے کیسے لگیں، اوروں کو اچھے کیسے لگیں، اور اچھے لگیں، اور اچھے لگیں، اور خوبصورت لگیں۔ اس لیے روزانہ نئے نئے اسٹائل سے، روزانہ نئی نئی پوشاک پہن کر، روزانہ نئے نئے بالوں کے اسٹائل بنا کر سیلفیاں بناتے ہیں، روز نئے اسٹائل کے ساتھ، روز نئے ایکشن کے ساتھ، روز نئے لباس میں، روز نئے انداز میں سیلفیاں بناتے ہیں تاکہ ہم اور اچھے کیسے لگیں، اور اچھے کیسے لگیں۔ اپنے پروفائل پہ اپنی تصویریں رکھتے ہیں اور اپنی اچھی سے اچھی تصویر رکھتے ہیں، انسانوں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ساری دنیا نے اچھا کہہ بھی دیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی انجام نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، عجیب بات ہے، سنیے غور سے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو اوروں کو دکھانے کے لیے لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ ایسی باریک بات ہے کہ اس کو دیندار بھی نہیں سمجھتے۔ جو اوروں کو دکھانے کے لیے کہ کیسا لگ رہا ہوں، اپنے دوستوں سے پوچھیں گے اچھا یہ کیسا لگ رہا ہے، آج جو کپڑے پہنے کیسے لگ رہے ہیں۔ جو اوروں کو دکھانے کے لیے، اوروں کی نظروں میں اونچا ہونے کے لیے کپڑے پہنے گا، اللہ ساری کائنات کے سارے انسانوں کے سامنے اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے، اسے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا میں آگے بڑھنا بیکار ہے، عہدے میں آگے بڑھنا بیکار ہے، مال دولت میں آگے بڑھنا بیکار ہے، دنیا کے نام و نمود میں اوروں سے آگے بڑھنا، اوروں کو پیچھے چھوڑنا، یہ سب بیکار ہے، فضول ہے، بچوں کا کھیل ہے اور تماشا ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچے کھیلتے ہیں آپس میں، چند بچے کھیلتے ہیں، کھیلنے والے بچوں میں کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے، جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ ناچتا ہے، اچھلتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، اور دوسرے بھی اس کو دیکھ کے تالیاں بجاتے ہیں۔ لیکن 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد ہارنے والے کو اپنا ہارنا یاد نہیں رہتا، جیتنے والے کو اپنا جیتنا یاد نہیں رہتا۔ اور 10 سال تو بڑا عرصہ ہے، چند مہینوں میں ہی جیتنے والے اپنی جیت کو بھول جاتے ہیں اور ہارنے والے اپنی ہار کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں کی جیت تو بس یہی ہے، یہاں کی ہار تو بس یہی ہے، چند لمحوں کی خوشی ہے اور چند لمحوں کی تکلیف ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو پاس ہو گیا، مرنے کے بعد جو کامیاب ہو گیا، مرنے کے بعد جو پار لگ گیا، اس کے کیا کہنے۔
اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا نا تو وہ چھلانگیں مارے گا اور کہے گا لوگوں آؤ آؤ دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کتنی آسانی کی ہے۔ اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، آؤ آ کے میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے اس بات پہ یقین تھا کہ میں نے مرنا ہے، اس لیے میں مرنے کی تیاری میں ہی لگا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اسے ایسی زندگی دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کے لیے قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اچھائیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی، جس کی اچھائیاں برائیاں تولی جائیں گی اور اس کی اچھائیاں بھاری ہو جائیں گی اور برائیاں ہلکی پڑ جائیں گی تو اس کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان قد صعد سعادۃ فلا یشقى بعدها ابدا، آج فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ بھئی یہاں تو جو جیت گیا اس کی جیت وہ خود ہی بھول جائے گا، ہار گیا تو ہار کو خود ہی چند دنوں کے بعد بھول جائے گا، لیکن وہاں ایسے نہیں ہوگا، وہاں جو جیتا وہ ایسا جیتا کہ کبھی ہار نہیں دیکھے گا، اور جو ہارا وہ ایسا ہارے گا کہ کروڑوں برس ہارتا رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو مقابلہ تو کرنا ہے، آگے تو بڑھنا ہے، کوشش تو کرنی ہے، محنت تو کرنی ہے، قدم تو بڑھانا ہے، اوروں کو پیچھے تو چھوڑنا ہے، لیکن دنیا میں نہیں، دین میں، آخرت میں، جنت میں۔